اور چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر اگر مسلمان کو اپنا ایمان بیچنا پڑے تو فوراً سب سے پہلے اپنا ایمان بیچ دے گا۔ جب انسان رشوت لیتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کچھ پیسے آ رہے ہوتے ہیں نا، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 20,000 روپیہ، رشوت لے لی، لیکن اس کے نتیجے میں کیا کیا؟ اپنا ایمان بیچ دیا۔ یہ ایمان کی قیمت ہے۔ اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو شخص 500 کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس واقعی ایمان ہے ہی نہیں ہے، جو کہ اس کی قیمت وہ 500 لگا رہا ہے۔ ایسے شخص کے دل کے اندر ایمان ہے ہی نہیں، ظاہری بات ہے وہ یہ قیمت لگا رہا ہے۔ تو دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں کے اندر چونکہ ایمان کی قیمت نہیں ہے، اس لیے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کے نزدیک وہ اتنی قیمتی چیز تھی، اس لیے انہوں نے کسی چیز کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو کیا تھا؟ ایمان کی دولت ملی۔ اس سے پہلے باقی ساری دولت تھی، مال بھی تھا، اچھے کپڑے بھی تھے، اچھا لیوش لیونگ سٹائل بھی تھا، سب کچھ تھا، ایمان کی دولت نہیں تھی۔ جب مسلمان ہوئے تو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اب ایک طرف دنیا کی ساری دولتیں اور وہ قیمتی چیزیں، اور دوسری طرف ایمان جیسی قیمتی چیز۔ تو جب سچویشن آئی، اب ڈیسیژن کرنا ہے کہ اگر اپنا ایمان بچاؤ یا دنیا کی زندگی اور دنیا کی دولت بچاؤ۔ تو کیا ہوا؟ جب ان کی والدہ نے کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، انہوں نے کہا جی میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ انہوں نے کہا اگر تم اسلام نہیں چھوڑو گے، دین نہیں چھوڑو گے، اپنا جو نیا دین تم نے اختیار کیا ہے، تو تمہیں پھر گھر سے نکلنا ہوگا، گھر سے نکل جاؤ۔ اور جب وہ گھر سے نکلنے لگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر سے نکل جاؤں گا، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب گھر سے نکل رہے تھے تو کیا تھا؟ والدہ نے کپڑے بھی اتروا دیے تھے کہ جو کپڑے پہنے نا وہ بھی ہم نے تمہیں دیے ہیں، اتارو یہ کپڑے۔ اور 2 کپڑے پھینکے ان کی طرف ٹاٹ کہ جن سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانپا، اپنا سطر ڈھانپا اور گھر سے نکل گئے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ 2 قیمتی چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا تھا۔ اگر دنیا کا مال، دنیا کی لیوش لائف، اچھے پرفیومز، اچھے کھانے، اچھے جوتے، اچھے کپڑے، اچھی کمپنی، اچھا گھر، اگر میں اس کو اختیار کرتا ہوں، اس کو پکڑتا ہوں، تو ایمان جیسی قیمتی چیز کو ہاتھ سے چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اگر میں ایمان جیسی قیمتی چیز کو اختیار کرتا ہوں تو یہ دنیا کی ساری قیمتی چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں۔ بٹ ہی واز کلیئر اباؤٹ اٹ کہ کون سی چیز ہے جو واقعی قیمتی ہے۔ انہوں نے کہا ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اس ایمان کو میں نہیں چھوڑوں گا، یہ دنیا کی ساری چیزیں مجھے چھوڑنی پڑ جائیں، آئی ایم اوکے ود دیٹ۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور وہاں سے نکلے اور سیدھے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مدینہ میں جا کے دین کی دعوت کا کام کرتے رہے، اور پھر بالآخر کیا ہوا کہ غزوہ احد کے اندر جا کے شہادت ملی۔ تو ساری جو ہم جن کو قیمتی چیزیں سمجھتے ہیں ان کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں تھی صحابہ کی نظر میں۔ یہ دنیا کا مال، یہ اچھی جابز اور اچھے بزنس، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو چھوڑ دینا ہے، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کرنا نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا بحیثیت مسلمان؟ ہم نے ان چیزوں کو ضرورت سے زیادہ قیمتی اور ویلیوبل بنا دیا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی کچرے کا بیگ پڑا ہوا ہے اور کچرے کے بیگ کو کوئی شخص سے کہ بھئی یہ $1 ملین کا ہے، تو لوگ ہنسیں گے نا اس پہ کہ بھئی یہ تو کچرا ہے، اس میں گند اکٹھا ہوا ہے، اس کے قریب نہیں کھڑا ہوا جا رہا ہے، اس کی تو اسمیل اتنی خراب ہے، تم کہتے ہو $1 ملین کا ہے۔ تو ہم نے یہ کام کیا ہے کہ دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک وہ مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے، مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم قیمت ہے۔ تو جو کچرا تھا اس کو ہم نے جو وہ اتنی بڑی ویلیو دے دی، اور ایمان جو اتنا قیمتی تھا وہ معاذ اللہ ہمارے نزدیک ایک کچرے سے بھی کم ہے۔ آج مسلمان کے نزدیک ایمان کی کیا ویلیو ہے؟ اگر ایمان واقعی ویلیویبل ہوتا تو ہماری زندگی ایسی نہ ہوتی جیسے ہم گزار رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ زندگی میں جو سب سے قیمتی چیز ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کی قیمت کے بارے میں اسی وقت پتہ لگے گا جب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس کے بارے میں ڈسکشنز کریں گے۔ اور یہ دنیا کی قیمتی چیزوں کے بارے میں بات کرتے 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 کیا ہوا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ دنیا والی جو باتیں ہیں ان کو کم کریں، دنیا کی قیمتی چیزوں کی باتوں کو کم کریں، ایمان کی بات کیا کریں۔ اور صحابہ کرام بھی یہ کیا کرتے تھے؟ بیٹھا کرتے تھے، آؤ ہم بیٹھیں، بیٹھ کے اپنا ایمان تازہ کریں۔ وہ بیٹھ کے دنیا کی باتیں تھوڑی کرتے تھے۔